अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मेरा नाम है मोहम्मद सिकंदर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द सिकंदर्स वर्ल्ड। आज की हमारी वीडियो दास्तान करबला का पार्ट 2 है, यानी 9 मुहर्रम वाला वाक़या, जिसमें हम आपको आगे बताएंगे कि जैसे हमने आपको कल बताया था 8 मुहर्रम वाले पार्ट 1 में कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफ़िला मदीने से चला है 28 रजब को, मक्का पहुंचा है 3 शवाल को, हज का इरादा है, हज का इरादा ख़त्म किया, उम्रा किया, हज को उम्रे में तब्दील किया। अब कूफा जाना चाहते, नहीं जा पाए, हुर आ गया। 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुँचे और करबला का मैदान आबाद हो गया। इसके आगे क्या हुआ? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनी असद के लोगों से क्या मुकालमा किया, क्या कहा, और फिर कैसे दिन गुज़रे और यौम आशूर, शब आशूर, रोज़े आशूर आई, और उसके बाद क्या हुआ, वो हम आपको सब इस पार्ट और कल के 10 मुहर्रम के पार्ट यानी दास्तान करबला के तीसरे पार्ट में बताएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपने सुना 2 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफ़िला, नबी के नवासे का काफ़िला, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का काफ़िला करबला के मैदान में आबाद हो चुका है। उन्होंने करबला की ज़मीन असल में बनी असद के लोगों की ज़मीन थी। पहले तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में की ज़मीन बनी असद के लोगों से ख़रीद ली, बाकायदा सौदा ते पाया, जैसे हम अपनी अल्फाज में कहे सौदा ते पाया, और वो ज़मीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैसों में ख़रीद ली, और फिर वही ज़मीन बनी असद वालों के लोगों को तोहफ़ा तौर दे दी। उनसे ही ली, फिर उन्हें ही तोहफ़तन दे दी। फिर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 कैटेगरी से, बनी असद की 3 कैटेगरी से अलग अलग बात की। पहली कैटेगरी, अपने अल्फाज में कहें कैटेगरी, हिस्से, पहली कैटेगरी मर्दों की थी। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनी असद के लोगों से कहा, ये बनी असद के लोगों से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, लोगों देखो, मैं रसूल का नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखो कुछ दिनों बाद हमारे जिस्म, हमारे लाशें, अपने अल्फाज में कहें, अल्लाह माफ़ करे, हमारी लाशें यहाँ पड़ी होंगी बेकफन, बेसहारा। देखो तुम खेती बाड़ी के बहाने आना, हमें दफनाने के लिए नहीं आना कि समझे दफनाने आए तो तुम्हें भी मार दें। उन्होंने कहा खेती बाड़ी के बहाने आना और आके हमें दफना जाना। सब लोग परेशान हुए, इमाम क्या कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनी असद के मर्दों से कहा कि अब जाओ और अपनी औरतों को भेजो। उन्होंने बात पे अमल किया, वो लोग गए। अब बनी असद की औरतें आई हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, ये दूसरा कैटेगरी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें कह रहे हैं, देखो अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन करने ना आए ना, तो तुम पानी भरने के बहाने आ जाना, पानी भरने के बहाने आ जाना और हमें दफना जाना। औरतें भी परेशान हुई कि हज़रत इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं। उन्होंने बोला अब तुम लोग जाओ, ये दूसरी कैटेगरी थी। उन्होंने बोला अब तुम जाओ और अपने बच्चों को यहाँ भेजो, तीसरी कैटेगरी है। बनी असद के लोगों की 3 कैटेगरी थी। पहली मर्दों की कैटेगरी, उनसे कहा खेती बाड़ी के बहाने आ गया हमें दफनाना। दूसरी कैटेगरी औरतों को कहा पानी भरने के बहाने आ गया हमें दफनाना। अब तीसरी कैटेगरी है बच्चों की, तीसरी बनी असद की।
بنی اسد کے بچوں سے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو بچوں، ہمارے لاشیں یہاں پڑے ہوں گے، شہداؤں کے لاشیں یہاں پڑے ہوں گے، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے نہ آئے نا تو تم ایک کام کرنا کھیلنے کے بہانے آ جانا۔ اب بچوں کو تو نہیں کہہ سکتے دفن کرنے کا، انہوں نے کہا کھیلنے کے بہانے آ جانا اور اپنے ہاتھوں میں مٹھیاں بھر کے ہمارے جسم کے اوپر ڈالتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری تدفین ہو جائے گی۔ اب انہوں نے بنی اسد کے تینوں لوگوں سے الگ الگ باتیں کہہ دیں، اپنی وصیت کے طور پہ سنا دی۔ اب یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ہے اور یہاں یزیدی فوج ہے حر کی قیادت۔ ابھی 2 محرم الحرام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے پاس ابھی بھی پانی مہیا ہے، یعنی ابھی پانی ہے، اب پانی چل رہا ہے، لیکن کب تک چلتا ہے؟ اب دیکھیں چل رہا ہے پانی، 2 محرم ہوئی، 3 محرم ہوئی، 4 محرم ہوئی، 5 محرم ہوئی، 6 محرم ہوئی، 7 محرم پانی ختم ہو گیا۔ 4-5 دن پانی چلا، لیکن اب 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ اب نہ کھانے کو کچھ ہے موجود، نہ پانی پینے کو کچھ موجود ہے، اور جہاں کربلا کا پانی موجود ہے وہاں یزیدی فوج کھڑی ہو گئی ہے۔ اور نے یزیدی فوج کو کھڑا کر دیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے پاس پانی نہ جا پائے، فوج وہاں تعینات ہے۔ اب واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں، داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 8 محرم ہوئی، 9 محرم ہوئی، آج کا دن یعنی شب عاشور کے نام سے، شب عاشور کے نام سے یہ بات ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کل جنگ ہونی ہے، سب جنگ کی تیاری ہے۔ وہاں مخالف فوج، یزیدی فوج میں بھی جنگ کی تیاری ہے، یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں بھی تیاری ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ کل جنگ ہونی ہے، 10 محرم کو جنگ ہونی ہے۔ آج شب عاشور ہے، آج کا دن ہے، 9 محرم الحرام کا دن ہے، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تو ساری تیاریاں چل رہی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں بھی، یزیدی فوج کے کیمپ میں بھی۔ اب حر کے کیمپ میں کیا ہے؟ وہ تو کمانڈر ہے نا۔ حر کے کیمپ میں ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی، حر بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اپنے کیمپ کے اندر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ اس کا جوان بیٹا کیمپ میں داخل ہوتا ہے، اپنے الفاظ میں کہیں داخل ہوتا ہے خیمے میں، اور دیکھتا ہے کہ اس کا باپ بہت پریشان ہے، جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ کہتا ہے بابا، یزید حر کا بیٹا حر سے کہہ رہا ہے بابا اتنی پریشانی کیوں؟ سامنے تو صرف 72 ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہاں ہزاروں کی فوج ہے، لاکھوں کی فوج ہے، کیا ہوگا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت یہ حر کہتا ہے اپنے بیٹے سے، بولتا ہے میرا دل بہت گھبرا ہے۔ وہ بولتا ہے کیوں بابا، کیا مسئلہ ہے؟ سامنے 72 ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ڈر کس بات کا؟ حر کہتا کس سے ڈر؟ حر بولتا ہے مجھے فاطمہ الزہرا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ فاطمہ الزہرا، آپ نے کل کے واقعے میں سنا تھا نا، حر نے کہا تھا حضرت امام کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں یہ جملہ اسے لپٹاتا، اسے بولتا، لیکن آپ کی والدہ تو فاطمہ الزہرا ہے، خاتون جنت ہیں، میں آپ کو کیسے کہوں؟ ادب تھا، ڈر تھا حر کے دل میں۔ حر بہت پریشان ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک جنگ جاری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے سامنے پیاسے ہیں، بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے آتی ہیں نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے دل میں جو جنگ جاری تھی آخر وہ ختم ہوئی، فیصلہ کر لیا اس نے اپنے بیٹے سے کہا، حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کر لیا ہے،
وہ پوچھتا ہے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے بولا میں کل یزیدی فوج کے ساتھ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس کا بیٹا حیران ہو گیا، اس نے بولا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بولا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آج ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا یا کل ہو جاؤں گا۔ اب یہ بات 9 محرم کو ہو رہی ہے، آج کے دن۔ اب یہ تھوڑا قریبی لوگوں کو اس بات کا علم ہوا، وہ آئے حور کے پاس، حور کو سمجھانے لگے، کہنے لگے حور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے، دیکھ سامنے 72 ہے، یہاں ہزاروں کی فوج ہے، اور تو جانتا ہے نا تو نے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب تو یہاں سے جائے گا، یہ تو نہیں تو کیا ہے پانی بند، جب تو یہاں سے جائے گا یعنی یزیدی کیمپ سے نکلے گا، یزیدی لشکر چھوڑے گا، تو یہاں والے تو تجھے نہیں بخشیں گے، وہاں پہنچے گا تو حضرت امام حسین بھی تجھے نہیں بخشیں گے، تو نہیں تو کیا ہے یہ سب۔ اس نے حور کو بولا کہ تو کدھر کا نہیں رہے گا، نہ یہاں کا نہ وہاں کا۔ حور نے بولا کچھ وہ نہ ہو، چاہے یزیدی میرے دشمن بن جائے، حضرت امام حسین مجھے نہ بخشیں، لیکن میں ایک بار معافی ضرور طلب کروں گا، بخشش ضرور مانگوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ جو کمانڈر تھے، جو اس کے قریبی ساتھی آئے، انہوں نے بولا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی۔ اب وہ بھی چلے گئے، حور کا بیٹا اور حور یزیدی کیمپ کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ 9 محرم کا واقعہ ہوا۔ اب کل کا واقعہ 10 محرم پہ کیا ہوا؟ رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کی؟ صبح روز عاشور، کل 10 محرم، کیسے شہداء شہید ہوتے گئے، اور اس کے بعد شہداء تو شہید ہو گئے، کیا کربلا ختم ہو گئی؟ نہیں، کربلا تو ابھی ایک اور نئی کربلا شروع ہوئی تھی۔ بیویوں کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہاں کہاں لے کے جائے گئے، سر پہ چادر نہیں تھی، بازاروں گلیوں کوچوں میں لیا جایا گیا، اور پھر اس پوری تکلیف کے بعد مدینہ واپس آئے، یعنی مدینے سے مدینے تک کی داستان، جس میں ہم بیچ والا حصے میں پہنچے ہیں۔ اور اب کل کیا ہوا، آپ کل کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جو تھوڑی تکلیف دہ نہیں بلکہ زیادہ تکلیف دہ ہوگی، لیکن داستان ہے، تاریخ ہے، سننی تو ہے تاکہ ہمیں نالج ہو سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے، کل کی ویڈیو تک کے لیے ہم ملیں گے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔